حسن نے اپنی ویڈیوز میں بارہا یہ بات کہی کہ پیر ہا خطیب ایک جاہل انسان ہے، وہ کوئی کلام بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتے۔ بطور دلیل انہوں نے ایک شعر پیش کیا، پیر ہا خطیب اس شعر کو بھی غلط پڑھتے ہیں۔ مشہور زمانہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور انہوں نے بر صغیر کے مشہور اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کا نام لیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ نام بھی غلط لیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کے عنوان پر آج تک انہوں نے کوئی آیت مبارکہ نہیں پڑھی، کوئی حدیث مبارکہ نہیں پڑھی۔ مزید یہ کہ جب بلاوڑہ شریف میں پیر ہا خطیب سے ملاقات ہو رہی تھی، اس دوران جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اس میں بھی کچھ غلطیاں تھیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سٹیج پر جب پیر ہا خطیب نے سید اقرار الحسن کو مخاطب کیا تو اقرار الحسن نہیں کہا بلکہ ان کا نام لیا اقرار حسین، جبکہ نام اقرار حسین نہیں ہے، اقرار الحسن ہے۔ انہوں نے اقرار حسین کہا۔ جی آپ نے دیکھ لیا کہ اقرار الحسن کی بجائے اقرار حسین پکارا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پیر ہا خطیب کے مریدین بہت شور مچا رہے ہیں، بہت سی ویڈیو جاری کر رہے ہیں کہ اقرار الحسن کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہم نے، ان کی بڑی عزت کی اور بڑی مہمان نوازی کی، جب وہ آئے تو استقبال کیا، جب وہ گئے تو الوداع کرنے کے لیے پیر ہا خطیب خود تشریف لے گئے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھلانے والا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں نے اقرار الحسن کی کتنی حوصلہ افزائی کی ہے۔ سٹیج پر جب پیر ہا خطیب اقرار الحسن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس بچی کو ٹھیک کر دے تو میں آپ کو پیر مانوں گا ورنہ پیڑ مانوں گا۔ ذہن میں رکھنی ہے پہلی بات تو یہ کہ سید اقرار الحسن نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں روحانی معالج ہوں، اس نے نہیں کہا کہ میں پیر ہوں۔ ہاں اس نے جو کہا تھا نا میں پیر ہوں، وہ اس لیے کہا تھا کہ اگر پیر ہا خطیب وہ ایک ٹرک کر کے پیر بن سکتے ہیں تو یہ میں نے بھی کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی پیر ہوں، پھر تو میں اس سے بڑا پیر ہوں، پھر تو میں پیر اقرار الحسن ہوں۔ انہوں نے اس اینگل میں یہ بات کی تھی، ان کا دعویٰ نہیں، اگر ان کا دعویٰ ہوتا ان کے پاس بھی بڑے مجمع ہوتے، ان کی بھی کوئی بڑی خانقاہ ہوتی۔ پیر ہا خطیب نے جس چیز کا دعویٰ کیا اقرار الحسن نے اس کا مطالبہ کیا تھا، اقرار الحسن نے اس کا مطالبہ نہیں کیا جس کا دعویٰ پیر ہا خطیب نے نہیں کیا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہاں پر پیر ہا خطیب اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جس کا دعویٰ سید اقرار الحسن نے نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ کوئی انسان کیسے ٹھیک کر سکتا ہے کہ آپ کسی معالج سے کہیں کہ اگر یہ مریض آپ نے ٹھیک کر دیا تو آپ معالج ہیں ورنہ آپ معالج ہی نہیں ہیں۔ جب شفا من جانب اللہ ہے، پیر ہا خطیب بھی مانتے ہیں، پھر یہ بات کہنا ایک بے جاسی لگتی ہے کہ وہاں پر پیر ہا خطیب کی موجودگی میں اقرار الحسن نے کہا کہ میں نے کب کہا میں پیر ہوں؟ تو بہت شور مچا رہے ہیں کہ جناب یہاں سے راہ فرار اختیار کر گی۔ او بھئی کب اس نے کہا کہ میں پیر ہوں؟ پیر ہونے کا تو اس کا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے پیر ہونے کا دعویٰ ہوتا، روحانی معالج ہونے کا دعویٰ ہوتا، پھر آپ کہتے تو اچھے لگتے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک عجیب سا رواج چل پڑا ہے جو کہ روحانی معالج ہوتا ہے، روحانی معالج سے مراد کہ جو عامل ہوتا ہے جنات اور اسے وغیرہ کا علاج کرتا ہے تو ان کو پیر مانا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پتہ ہی نہیں لوگوں کو پیر کہتے کسے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں پیر وہ ہوتا ہے جو متبع سنت ہو، سنت کی اتباع کرنے والا ہو، وہ پیر ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر سنت کی اتباع نہ ہو وہ پیر نہیں ہوتا، چاہے وہ آپ کو ہوا میں اڑ کے دکھا دے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر وہ ہوتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے ہٹا ہوا ہے وہ پیر نہیں ہے۔ یاد رکھیں وہ پیر نہیں ہے۔